بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین السلام علیکم. آج پھر میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں آپ آئی ایس ایس بی کی بابت آپ سے کر دی جائیں، کیونکہ آپ نزدیک آ لگا ہے 145 جا رہے ہیں اور اس کے بعد نیوی والے ہیں، پھر شارٹ سروسز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایس ایس بی بیٹا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہو. ابھی سے ہی پریشان ہونا شروع ہو تو جب وہاں پہ ایکچوئل آئی ایس ایس بی میں انٹر ہو جاتے ہو تو وہاں بھی پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہو. بیٹا پریشانی کا اگر کوئی فائدہ ہے پھر تو ٹھیک ہے. ایک تو آپ جب اکیڈمیز میں جاتے ہو کوچنگ یا ٹریننگ کے لیے تو آپ باتوں میں پوچھ لیتے ہو ان سے کہ جی آپ کا رزلٹ کیا ہے آئی ایس ایس بی کا. تو وہاں سے تو آپ کو جواب ملتا ہے جی 80% ہے، 90% ہے. کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ تھوڑا دل میں خوش ہو جاتے ہو کہ اگر 80-90% ان کا رزلٹ ہے تو میرا ریکمینڈ ہونے کے بھی بہت شاندار چانسز ہیں. کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں سوائے جھوٹ بولنے کے اور کہانیاں سنانے کے. تو انہی باتوں سے آپ کے ساتھ دل بہلاتے ہیں اور آپ کو ایک قسم کا ٹریپ بھی کر دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ چیز خطرناک ہے، کیونکہ ایک تو ادھر پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں، آئی ایس ایس بی کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کو کہانیاں سنائیں گے. جب آپ آئی ایس ایس بی میں ایکچولی ٹیسٹ کے لیے جاؤ گے تو وہاں چیزیں کچھ اور ہوں گی، تو آپ ڈیفینیٹلی پریشان ہو جاؤ گے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئی ایس ایس بی کو مشکل چیز ہے. بیٹا اگر آپ ریلیکس رہو لیکن فوکس رہو، ٹھیک ہے، ریلیکس اینڈ فوکس، یہ دو باتیں نوٹ کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. میں آگے بھی بڑی دفعہ میری ویڈیوز ہیں جن میں نے بتایا کہ آئی ایس ایس بی کا آج تک، جب میں تھا اس وقت بھی اور آج تک، رزلٹ جو ہے پاس پرسنٹیج والا وہ 13-14% سے اوپر کبھی نہیں گیا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جب ان کی آپ باتیں سنو گے کہ 90%، 80%، 85%، تو آبویسلی آپ خوابوں کی دنیا میں چلے جاؤ گے اور پھر اسی ذہن میں رہو گے کہ میں اس اکیڈمی کا رزلٹ 80%، 90%، میرا تو ہونا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ بیٹا رزلٹ 13-14% سے اوپر نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے میرا خیال ہے 124 PM میں لانگ کورس تھا جس سے یہ شروعات ہوئی. کیونکہ وہ شروعات تھیں اور ابھی ہم گیدر ہو رہے تھے کہ اس کو منظم اور بہتر طریقے سے کیسے کریں. تو ابھی جو میرے پاس رزلٹ ہے وہ تقریباً پچھلے 10 کورسز کا ہے جو ملا ہے، مجھے رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی میں نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. تو میں آپ کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں اور ساتھ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا رزلٹ ایسا ہے کسی اکیڈمی کا تو مہربانی کرے، جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آ جائیں بتائیں ود پروف. ایسے گپے نہیں میں نے سننی. تو یہ جو رزلٹ ہے یہ آپ خود دیکھ لو. 136 PM ہے لانگ کورس. یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 80 لڑکے گئے آئی ایس ایس بی کے لیے اور ٹوٹل کامیاب 23 ہوئے، یعنی 29% رزلٹ رہا. اس کے بعد 137، اس میں 110 لڑکے گئے، 31 ریکمینڈ ہوئے، 28%. دین از 138، اس میں 123 بچے گئے اور 34 یعنی 34 ریکمینڈ ہوئے، یہ 27%. 139 میں 149 لڑکے گئے اور 57 لڑکے کامیاب ہوئے، یہ کوئی تھوڑا بہتر ہو گیا، 38% رزلٹ نکل آیا. دین 145 میں
140 میں 165 لڑکے گئے ہیں اور 73 کامیاب ہوئے. یہ اور بہتر ہوا, 44% رزلٹ نکل آیا. اس کے بعد 141 میں 183 بچے گئے اور اس میں تقریباً 69 بچے ریکمینڈ ہوئے, جو کہ پرسنٹیج بنتی ہے 37%. 142 میں 210 بچے گئے, 80 بچے ریکمینڈ ہوئے, یعنی 38%. اب آپ ان کا سن لیں, 80% 90% رزلٹ ان کے. اس کے بعد 143 ہے, اس میں گئے 240, 101 لڑکا ریکمینڈ ہوا, رزلٹ نکلا 42%. اور آخری کورس جو 144 تھا اس میں 202 بچے گئے اور 68 ریکمینڈ ہوئے, رزلٹ نکلا 33%. یعنی ان بٹوین 35 to 45% کے بیچ میں رزلٹ چلتا رہا ہے, امپرومنٹ ہوتی رہی ہے. شروع میں تو 20s میں تھا, لیکن میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایون 70% رزلٹ ہے. ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ایکچوئل کہانی ہے. اگر اس جیسا رزلٹ کسی بھی اکیڈمی کا ہے تو پلیز ہی شوڈ کم اپ اور بتائے جی میرا یہ رزلٹ ہے, وتھ پروف بتا دے, میرے پاس آ کے مجھے بتا دے, میں مان جاؤں گا کہ وہ استاد محترم ہے. لیکن یہ جھوٹ سن کے آپ دل میں خوش ہو جائیں کہ یہ رزلٹ ہے ان کا 80 یا 90%, تو انشاءاللہ میری بھی کامیابی ہوگی. اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہاں آپ کو کوئی کام کی بات نہیں ملے گی سننے کو, نہ دیکھنے کو, ٹھیک ہے. دوسرا, خام خواہ آپ کے دماغ کو کہاں کے کہاں لے گی. ایک عام بچہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے کیا محنت کرنی, یار ان کے پاس پڑھ رہا ہوں تو میں جاؤں گا تو ان کا رزلٹ اتنا اچھا ہے, آبویسلی میں ہو جاؤں گا. لیکن انورڈ کہانی یہ ہے کہ آپ کو کخ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا. جب ادھر آپ پہنچتے ہو تو دنیا ہی بدلی ہوتی ہے. انہوں نے جو کچھ آپ کو پڑھایا بتایا, یہ گپے سنائی ہوتی ہے, وہاں اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوتا, تو آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ISSB میں 100% آپ کی پریشانی کا تعلق ہے جو آپ کو ناکام کرتا ہے. آپ ٹینشن لے لیتے ہو, پریشان ہو جاتے ہو, 2-4 بچے زیادہ ہو جائے ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہو. بیٹا میری بات یقین کرو اور اس پہ عمل کرو کہ ریلیکس رہو, کچھ نہیں ہوگا. بہت سمپل چیزیں ہیں. آپ ریلیکس رہو گے تو آپ کا کام, آپ کا دماغ اتنی ہی اچھے طریقے سے آپ کا ساتھ دے گا اور آپ ان سلیکٹرز کو خوش بھی کر دو گے. اگر آپ ٹینشن میں رہو گے تو الٹی باتیں کرو گے. پریشانی میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس لیے آخر میں یہی کہوں گا, بی ریلیکس بٹ بی فوکسڈ. You should be always relaxed regarding ISSB for the reason کہ ریلیکسیشن ہی ایک چیز ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. سیریس بھی رہنا ہے, فوکس بھی رہنا ہے, لیکن نو پرابلم, آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ, نو مسئلہ. گروپ ڈسکشن ہے, میں آئی ول ڈو اٹ, میں بولوں گا. کب بولنا ہے, آرام سے بولتا ہوں. ڈپٹی کو کچھ سوال جواب کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے سنو, سوچو کیا پوچھا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. وہ باتیں بڑی عام فہم ہوتی ہیں. آپ جلد بازی میں, گھبراہٹ میں ایسے ایسے جواب دے جاتے ہو, اپنے ذاتی سوالوں کا بھی ایسا الٹا جواب دے دیتے ہو, ہنسی آ جاتی ہے بازو کا. تو یہ صرف اٹ از اونلی بیکاز یو آر انڈر ٹینشن. سو بیٹا ریلیکس, آپ یہ کر کے دیکھ لیں, ریلیکس رہیں اور ISSB کو نظر میں رکھیں. ذہن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہونے ہیں جو انشاءاللہ I'll be able to do, no problem for all. تو انشاءاللہ you will be able to do. بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اور ان کے رزلٹ جو سنتے ہو 80-90%, پلیز ڈونٹ بلیو دم, پلیز. آپ خود جاؤ گے, آپ دیکھو گے کہ آپ کے پورے بیچ میں 8 لڑکے ریکمینڈ ہوئے ہیں, 12 لڑکے ہوئے ہیں. آج کل کیونکہ اسٹرینتھ زیادہ جاتی ہے, اسپیشلی میں کو 8 کی بات کر رہا ہوں, رش کافی ہوتا ہے. 200 بچہ گیا تو اس میں 18, 20, 22 بچے ریکمینڈ ہو گئے, تو پرسنٹیج خود نکال لو. آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کدھر گئے ان کے 80%, 90% رزلٹ. سو دس از آل جسٹ ٹو ٹریپ یو.
آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے یقینی کامیابی بھی کہہ دیں گے، 90% رزلٹ بھی کہہ دیں گے، 100% ہم پڑھاتے بھی ہیں، ہمارے سارے انسٹرکٹر بڑے کوالیفائڈ ہیں، ویئر ایز دیر آل سیولینس. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ان اکیڈمیز میں جانے سے پرہیز کریں، اور اپنے طور پہ اگر تیاری کر سکتے ہیں کریں، اچھی بات ہے، لیکن پرسکون رہنا ہے. ابھی بھی رہو، اور جب جاؤ گے ٹیسٹوں کے لیے اس وقت بھی پرسکون رہنا ہے. تھینک یو ویری مچ.